السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاری. آج کا تاریخ 11 اکتوبر بروز جمعہ مسجد توحید بودنگل کے اندر ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جو میرا موضوع ہے بہت ہی اہم ہے: اتباع سنت اور صحابہ کرام. یعنی صحابہ کرام سنت کی پیروی کیسے کرتے تھے، حدیثوں کو کیسے تسلیم کرتے تھے. سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا، ملاقات کی اور ایمان لائے اور اسی ایمان اور اسلام پر دنیا سے رخصت ہوئے. وہ صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کی بڑی فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ کیونکہ اسلام کی شروعات انہی سے ہے. ہم اسلام میں چل رہے ہیں، ہم اسلام کو مان رہے ہیں. انہوں نے اسلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حدیثوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے کانوں سے سنا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نشاور ہوتے تھے، قربان ہو جاتے تھے. کوئی ایک بھی مثال نہیں مل سکتی ہے پوری تاریخ میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ حدیث میں نہیں مانا. اللہ اکبر. سارے صحابہ کرام روز اول سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی صحابہ کرام، چھوٹے بڑے مرد عورت، سارے صحابہ کرام کا منہج، ان کا اصول، ان کا ضابطہ، ان کا اسٹینڈ بس حدیث کو ماننا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے. حدیث آ گئی بات ختم، حدیث مل گئی سارا جھگڑا ہی ختم. صحابہ کرام کی مثال آپ دیکھیے، ایک ایک حدیث کے لیے عمل کرنا بہت دور کی بات ہے. کیسے سیکھتے تھے، حدیث کیسے حاصل کرتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا. آج یہاں مفت میں حدیثیں ملتی ہیں، حدیث کی کتابیں ملتی ہے، حدیث ہم ہر روز سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں، پھر بھی سنتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، سفر نہیں کرنا ہے. کوئی حدیث جوڑنا ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے، پھوک لگائے عالم صاحب سے پوچھ لے، حدیث مل گئی. مگر ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے ایک ایک مسئلے کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے، مدینہ سے مکہ کا سفر کیا ہے، مدینہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، شام کا سفر کیا. اس زمانے کا سفر آپ اندازہ لگائیں، مکہ سے بیت المقدس کا سفر 15 دن کا ہے. یعنی ہم جائیں گے اور آئیں گے، جائیں گے اور آئیں گے، ہمارا 1 مہینہ اس میں لگے گا. صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے اتنی قربانی دیتے تھے. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی حفاظت کیسے کرتے تھے، اس کا احترام کیسے بجا لاتے تھے. آج مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حدیث پڑھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جائے تو بھول جاتے، مانتے نہیں. یہ اسلام نہیں ہے.
اسلام یہی ہے، سچا اسلام یہی ہے کہ ہم رسول سے محبت جیسے کرتے ہیں ویسے رسول کی باتوں سے محبت کریں، جیسے ہم نبی کا دم بھرتے ہیں ویسے نبی کی حدیثوں سے بھی محبت کریں، حدیثوں کا احترام بجانا ہے۔ ہمارے اسلام صحابہ اکرام حدیثوں کا احترام کی بات کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، کچھ بچوں کو دیکھا شرارت آ رہی ہے، تو پتھر سے شکار کو مار رہے تھے، پیشاب لگا رہے تھے، منع ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی دانت ٹوٹے گا، کہیں پیر ٹوٹے گا، کہیں زخم لگے گا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے شکار کرنے سے، پتھروں کو مار کر شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ بیٹھا ہے، پتھر سے مار کے شکار کرے، جائز نہیں۔ کیوں؟ اسے شکار نہیں ہوتا ہے، کہیں چوٹ لگے، کہیں سر پھٹے گا، کہیں ٹانگ ٹوٹے گی، کہیں دانت ٹوٹے گا، کہیں آنکھ ٹوٹے گی، اسے شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے حدیث پڑھ کے سنائی، پھر دوبارہ واپس آئے، دیکھا پھر وہی حرکت، پھر وہی شرارت۔ کہا سنو، میں نے ابھی تم کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی، اب تم لوگوں نے حدیث مانا نہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں۔ یہ حدیث کا احترام ہے، نبی کا احترام ہے۔ اگر نبی کا احترام ہوگا، نبی کی بات کا بھی احترام ہوگا۔ اگر نبی کی بات کو رد کر دیا جائے، نہ مانا جائے، وہ بات جھوٹی ہے۔ کوئی کہے میں بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور بیوی کہے کہ مارکیٹ گئے اور یہ سامان لے کے چلے رہا، اور شام میں ہم آئے ایک سامان لے کر کے آئے، ہم نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ کیا خیال ہے شام میں آئیں گے تو اچھا سواگت ہوگا، اچھی ملاقات ہوگی، اچھی گفتگو ملے گی، بیوی کی مسکراہٹ ملے گی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا، دل سے چاہتا ہے، اس کی باتوں کو دل سے جان بنا لیتا ہے، دل و جان سے اس کو مانتا ہے، دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ کا مقام ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کا مقام ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول اس رہتی دنیا میں کبھی جنت کا دیدار نہیں کیا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مقام دیکھیے، آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے۔ کسی نبی نے جنت نہیں دیکھی، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات میں جنت دکھائی گئی، جہنت دکھائی گئی۔ شب معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا حوض ہوگا، حوض کوثر سے سنت کی پیروی کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام چاٹ ملائے گا اور بدعتیوں کو کھدے کر کے کھلائے گا۔ یہ رسول کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا کیسے؟ حساب کتاب ہو گیا، پولیس صراط سے گزر گئے، اب کہاں پہ آ کے لٹکے ہیں؟ جنت کے مین ڈور پر آ کے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، جنت نہیں کھلے گی۔ نبی کی بات کیوں مانے؟ نبی کی سنتوں کو کیوں مانے؟ نبی کی پیروی کیوں کرے؟ کیونکہ جنت کا دروازہ اگر کوئی کھلوائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھلوائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے دروازے بڑھائیں گے اور کہیں گے دربار سے دروازہ کھول دو، پوچھے گا کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا، دربار کہے گا مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کے علاوہ میں کسی بھی دروازہ نہ کھولوں۔ جنت چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ہمارے جنت کا دروازہ کھلے، ضروری ہے کہ ہم خالص کتاب و سنت کی پیروی کریں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، حدیثوں سے محبت کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مانیں۔ صحابہ اکرام کا یہی منہج رہا ہے، صحابہ اکرام سارے کے سارے سنتوں کو ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو یہی سکھاتے تھے، سنت کی پیروی کرو، حدیث کی بات مانو، میری بات مانو، میری سنتوں پر چلو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فضیلت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ نے سنا جس دروازے، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ پیارے نبی کہہ رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا۔
اللہ نے ان کی زبان پہ حق لکھ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ تورات پڑھنے لگے۔ تورات جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو تورات کہتے ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ تورات پڑھ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کا چہرہ بگڑ گیا، گال سرخ ہو گیا، رنگ بدل گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کا چہرہ تو نہیں دیکھتے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے لگے۔ پیارے نبی علیہ السلام کہنے لگے اے عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، صاحب تورات بھی آ جائے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تم تورات کی بات کرتے ہو، تورات پڑھنے کی بات کرتے ہو، صاحب تورات بھی آ جائیں ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر بولے گی بہت مختصر ہے، اب موضوع بہت ہی طویل اور لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی صحابہ کرام کس انداز سے کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل سے سیکھیں۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے والے ہیں، بھی داخل نہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ، ان کا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور دوسرا پاؤں دروازے کے باہر۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میں تم کو نہیں کہا، میں نے ان کو کہا۔
جیسے اپنے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. یہ ہے اتباع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ ابو داؤد کی مشہور روایت سب جانتے ہیں اس واقعے کو. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جوتی میں گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے. آپ کو وحی کی گئی کہ جوتا نکال دیجئے، جوتی نکال دیجئے، گندگی ہے. کیونکہ نماز پاکیزگی کی حالت میں پڑھنی ہے، گندگی کی جگہ نہیں پڑھنی ہے. جیسے آپ کو وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی نکال کے سائڈ میں کر دی. صحابہ نے نماز کے اندر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی سارے صحابہ کرام نے اپنی جوتیاں بٹھائی. ارے ہماری نماز نماز نہیں ہوگی، ہماری عبادت عبادت نہیں کہلائے گی، ہماری نیکی نیکی نہیں کہلائے گی جب تک اس عبادت، اس نیکی، اس عمل صالح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہ کیا جائے. اگر سنت کے اگینسٹ میں ہے، سنت کے خلاف میں ہے، عمل مردود ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ایڈوانس دھمکی دی گئی، ایسا نہیں چل جائے گا، کاغذ نہیں چل جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا، پاس کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. نہیں، ایڈوانس دھمکی ہے. سارا عمل مردود ہے. جس پر رسول کا عمل نہیں ہے اگر وہ کام کرو گے مردود ہے، ساری محنت برباد ہے، ساری قوت انرجی سب برباد ہے. اس لیے عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کرنا کیسا ہے. نبی نے بتایا کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رأیتمونی ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو. کیا مقصد ہے؟ یہاں اپنی منمانی سے کر لیں، نماز اپنی منمانی سے رکھ لیں، پڑھ لیں، روزہ اپنی منمانی سے رکھ لیں. دین میں منمانی نہیں چلتی ہے. صحابہ کرام خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے. اتنا احترام تھا، اتنی پابندی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے میں وہ کر کے رہوں گا. جو کام رسول نے کیا ہے میں وہ کر کے رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ رسول نے کیا ہے اس کے کرنے میں کیا ہے، اس کو کرنا ہے. وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے. چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، گستاخی ہوگی. نبی کہا جو جو کام رسول اللہ نے کیا ہے میں وہ کر کے رہوں گا، چاہے دنیا خلاف ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ ہے. آپ نے حضرت اسامہ کو سپاہی سالار بنایا. نوجوان تھے، چھوٹی عمر کے تھے، بہت بڑی عمر نہیں تھی. ان کے سر پر امامہ باندھا اور کہا کہ یہ لشکر اسامہ کے امیر ہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ یہ لشکر کے اس لشکر کے امیر ہیں. لوگوں نے چلے گویا کہ ان کو کیوں بنا دیا گیا، ان کو ہٹا دیا جائے، بڑے صحابی کو بنا دیا جائے. کہا میں اس پگڑی کو کیسے کھولوں جس پگڑی کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے باندھی ہے. دنیا ایک طرف ہو جائے، مدینہ کا سارا نقصان ہو جائے، دشمن فوج مدینہ پر حاوی ہو جائے، مگر ابوبکر کوئی ٹس بس نہیں ہو سکتا. لشکر کے اسامہ جائے گا اور اس لشکر کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ. جس لشکر کے امیر کو رسول نے بنایا ہے، کیا اس امیر میں کوئی شبہ ہے؟ اس لشکر کے امیر میں کوئی خرابی ہے؟ اور کیا کیا ہوا؟ مدینہ کے حالات کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات اچھے نہیں تھے. بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگ زکات دینے سے انکار کر دیا، بہت سے لوگ مدینہ کے خلاف چڑھنے کے لیے آ گئے. اور صحابہ کرام کی تمنا یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو بھی نہ دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں، اندرونی حالات اچھے نہیں. نبی کی جدائی کا غم ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، انتظار کی لہر ہے، مشکلات ہے، لوگ زکات نہیں دے رہے، کیسے بھیجا جائے گا؟ ابھی ہم آپس میں الجھے ہیں، باہر کے لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ ابوبکر صدیق اسی کو سمجھنے دیکھا، کہا چاہے جو بھی ہو جائے، شیر پھاڑ کھا جائے، مدینہ کو تہس نہس کر دے. جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے، جس پگڑی کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے، ابوبکر اس کو بھیج کر کے رہے گا چاہے جو بھی نقصان ہو جائے. یہ جمع بندی تھی، یہ سنت کی محبت تھی، یہ اتباع سنت تھی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ مرتد تھے آہستہ آہستہ گھر واپس آ گئے، جو لوگ زکات نہیں دے رہے تھے وہ زکات نہیں لگے.
جو لوگ مدینہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری میں تھے ڈر گئے، کہا ارے ان کی حالت اندرونی حالت ابھی خراب ہے، مسلمانوں کی اندرونی حالات ابھی خراب ہے، وہاں سے ٹکر لے رہے ہیں، اچھے ہوں گے تو کیا حالت ہوگی؟ ڈر گئے، مقابلہ کرنے تیار نہیں ہوئے، بھاگ گئے میدان چھوڑ کر کے۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد طواف کرنے میں طواف کا ایک رکن ہے، طواف کی عبادت ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے، بوسہ دیا جائے، یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حجر اسود پتھر ہے تو چومنے میں کیا ہے، کیوں چومے، کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے تھے، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پتھر کو چومے، حجر اسود کو چومے۔ کہتے ہیں کہ اگر اے حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، بس میں نے اللہ کے رسول کو تجھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھ کو چومتا ہوں۔ اس حدیث کا کیا پیغام ہے؟ اگر حدیث ہے اور حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی ماننا ہے، حدیث مل گئی، حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، دماغ میں گھسی نہیں ہے، حدیث سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ ماننے کے لیے ہماری عقل تھوڑی ہے، ماننے کے لیے ایمان ہے۔ ابو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہیں دیتے تجھ کو، پتھر اس کو کبھی بوسہ نہیں دیتے، تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جاتے تھے، کتنی پیروی تھی، کتنا احترام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ضرورت پوری کے پیشاب کیے اس جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مینا سے آ رہے تھے، مزدلفہ سے آ رہے تھے، جہاں بیٹھ گئے جہاں بھی بیٹھ جاتا، وہاں بیٹھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ بھیا نبی علیہ السلام کو پیشاب کی ضرورت تھی، قضاء حاجت کی ضرورت تھی، آپ نے ضرورت پوری کی۔ صحابہ اتنا خیال کرتے تھے، اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ نبی یہاں بیٹھے ہم بھی بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کتنی زیادہ کرتے تھے، کتنا حدیثوں کا احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں اگر ان کو خبر لگتی تھی نماز بھی مان لیتے تھے۔ مدینہ میں ایک مسجد القبلتین، وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھے، کہاں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر مدینہ سے کوئی آدمی آتا، صحابی آتا، اور کہتا تم لوگ جس طرح اپنا چہرہ کیے ہو وہ چہرہ بدل گیا ہے، مطلب وہ قبلہ بدل گیا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اتنی بات سنی تھی، نہ کوئی شک، نہ کوئی شبہ، نہ کوئی کنفیوژن، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی چیوی گوئیاں، نہ کوئی ترتیب۔ نماز ہی میں امام سمیت سارے مقتدی بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے اپنا چہرہ موڑ کر نمازی کی حالت میں گھوم گئے اور کعبہ کی طرف چہرہ کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کا اتباع۔ صحابہ کرام حلال و حرام میں بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ صرف اتباع روزہ نماز عبادت میں نہیں، صرف نماز میں نہیں۔ جیسے آج ہم کیا ہے، ہم مسلمان اگر پکے مسلمان تو کس میں ہے؟ صرف نماز کے اندر۔ ایک اچھا مسلمان مسجد میں نہیں صرف مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے، نماز میں بھی ہوتا ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حلال و حرام کے درمیان، حلال و حرام میں بھی سنت کی خالص پیروی کرتے تھے۔ گدھے کا گوشت بنا ہے، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، اور ان کو اعلان کیا گیا، بتایا گیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الانسیہ۔ فالتو گدھے کا گوشت کھانا اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں، حرام قرار دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پکائے تھے، ذبح کیے تھے، مسالہ لگائے تھے، اور ہانڈی میں پک رہا تھا۔ کتنی محنت تھی۔ جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ہانڈی اٹھا کے پھینک دی، پلٹ دی، پھینک دیا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہانڈی اٹھا کے پلٹ کے پھوڑ دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ شراب پینا حلال تھی۔ صحابہ کرام کہ شراب کیا تھی، وقتی طور پر اس زمانے میں شروع میں حلال تھی۔ کچھ لوگ پیتے تھے، کچھ لوگ نہیں پیتے تھے، حلال منع نہیں تھا، سختی نہیں تھی، منع کیا گیا۔
پہلے منع کیا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت میں شراب نہ پیو. پھر منع کیا گیا کہ دیکھو اس میں نقصان ہے, اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. پھر تیسری مرتبہ منع کر دیا گیا کہ یہ شیطانی کام ہے. تیسری مرتبہ کیا کہا گیا؟ شراب پینا کیا حرام ہے, یہ شیطانی کام ہے. اور اعلان کر دیا گیا کہ آج سے مدینہ میں شراب حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے. نبی نے ممبر سے اعلان کیا کہ شراب حرام ہے, شراب حرام ہے. صحابہ کرام نے اپنے گوٹ کے مٹکے پھوڑ دیے کھڑا. اس مٹی کے برتن میں شراب بناتے تھے, شراب اسٹور کرتے تھے, صحابہ نے اس کو پھوڑ دیا, اٹھا کے پھٹک دیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دن مدینہ میں پانی نہیں بہ رہا ہے. حدیث بخاری شریف کی روایت میں کیا ہے؟ مدینہ کی نالیوں میں پانی نہیں بہ رہا تھا, شراب بہ رہی تھی. اور یہاں جہاں مسلمان محبت رسول سے محبت کرنے والے پان بیڑی گٹکا سگریٹ تمباکو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. محبت ہے. صحابہ نے ایک لفظ فوراً سڈنلی کان سے سنا, حکم آیا کہ نہیں پینا ہے, حرام ہے. یہ نہیں کہا کہ عادت ہو گئی ہے, لت لگ گئی ہے, نہیں چھوڑ سکتا ہے, مشکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی, بلا چوب چرا اس کو تسلیم کیا اور عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی دن و رات میں 12 رکعت نماز پڑھے, فرض نماز کے علاوہ, جن کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں, 12 رکعت دن و رات میں سنت پڑھے فرض نماز کے علاوہ, جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے. حدیث مسلم شریف کی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرنے کا کیا کہتی؟ کہتی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ 12 رکعت پڑھنے سے جنت میں گھر بنا جاتا ہے, زندگی کبھی نے چھوڑا نہیں. کیا کہہ رہی؟ جب سے یہ حدیث مجھے ملی کہ 12 رکعت پڑھو جنت میں گھر بنتا ہے, اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرائض کی پابندی نہیں ہو پاتی, سنت تو چھوڑ دی. آج ہم مسلمانوں سے فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے, سنت کی پابندی نہیں زیادہ. کہا جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے کبھی زندگی میں اس سنت کو نہیں چھوڑا ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے میں ایک راوی ہے انبسہ بن ابی سفیان, وہ بھی کہتے ہیں فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے میں نے یہ حدیث سنی, انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے 12 رکعت پڑھنا چھوڑا نہیں. اس حدیث کے راوی آگے ہیں عمرو بن عوف, وہ بھی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کبھی زندگی میں 12 رکعت کو چھوڑا نہیں ہے. اس کے آگے راوی ہے نعمان بن ثابت, وہ بھی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ 12 رکعت کو جنت میں گھر بنایا جاتا ہے, میں نے اس پر عمل کیا, کبھی زندگی میں چھوڑا. اگر ہم سروے کریں تو 12 رکعت کی پابندی ہم کسی دن نہیں کر پاتے. فجر کی سنت پڑھ لی تو ظہر کا ہے, ظہر پڑھ لیے تو مغرب کی ہے, مغرب کی پڑھے تو عشاء کی ہے. الا ما عبادت صحابہ اتنی پابندی کرتے تھے, نوافل کی اتنی پابندی کرتے. کہا جب سے میں نے یہ حدیث سن لی ہے میں نے زندگی میں نہیں چھوڑا ہے. کیا فضیلت ہے؟ 12 رکعت پڑھ لو جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ دنیا کا گھر جو بنتا ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے, آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, مقروض ہو جاتا ہے. جب گھر بن کے تیار ہوتا ہے آدمی رہ نہیں پاتا ہے, موت کا فرشتہ اس کی روح نکال کے چلا جاتا ہے. گھر ہے ہمارے پاس الحمدللہ, لیکن آدمی اپنی محنت کمائی جمع کر کے اچھا گھر بناتا ہے. ایک گھر باپ دادا کا ہوتا ہے, پھر بنٹوارا ہوتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ میں تھوڑا اچھا سیٹنگ کے ساتھ گھر بناؤں. بناتا ہے 40-50 سال کے بعد, پھر کیا ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا, مقروض ہو گیا, بیمار ہو گیا. جب بن کے تیار ہوا تو پھر انسان دنیا سے رخصت ہو گیا. یہی حقیقت دنیا کی. جنت میں گھر بنایا جاتا ہے, وہ گھر ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. آپ سوچیے تب رہیں گے 10 سال رہیں گے, 50 سال رہیں گے, 100 سال رہیں گے, 1000 سال رہیں گے, ملین سال رہیں گے, لاکھ سال رہیں گے, ارب سال رہیں گے. جو جنت میں داخل ہو گئے ہمیشہ رہے گا. جنت میں گھر بن جائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, جنت مل جائے کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے. ارے جنت, ہم جنت کے بارے میں جانتے نہیں, جنت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ارے جان لے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی, جنت کا شوق کیسا پیدا ہوگا. جو جنت میں چلا گیا تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. آدمی دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن بڑھاپے سے لیتا ہے, یار جوانی ہے, بوڑھا ہو گئے تو کیا ہمارے بچے اور بیوی کیسے ہوں گے, پیسے کا ٹینشن, گھر کا ٹینشن, قرض کا ٹینشن,
اپنے سہارے کا ٹینشن، پیسہ نہیں ہوگا، کیسا چلے گا، دوا نہ چلے، سب سے زیادہ ٹینشن آدمی بڑھاپے میں لیتا ہے۔ جنت میں جو چلا گیا بیمار نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ نے ہمیشہ شوگر کا خوف لگا ہوا، کہیں شوگر نہ ہو جائے، کہیں کینسر نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ جنت ایسی شاندار جگہ ہے، کہا تو جنت میں چلا گیا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنت کے مکان اور محلات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اور باہر کی ساری چیز واضح ہوگی۔ جنت میں جو چلا گیا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں ٹینشن نہیں ہوگا، وہاں کمزوری نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں دکھ درد نہیں ہوگا۔ اطمینان اور سکون کی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا زیادہ مطالبہ کرنا چاہیے وہ جنت کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے جنت مانگنا چاہیے۔ جنت مانگنے سے ملتی ہے۔ جنت کا شوق ہونا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام 12 رکعت کی پابندی اتنی زیادہ کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، صحابہ کرام مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کی پابندی ایسی کرتے تھے، اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو ان کو ایسا لگے کہ جماعت ختم ہو گئی، اتنی پابندی کرتے سنت کی۔ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت غیر معتدہ ہے۔ صحابہ اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ اگر مدینہ میں کوئی اجنبی آ جائے، مسجد میں جو موجود ان کے علاوہ کوئی دوسرا آ جائے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اب جماعت ختم ہو چکی۔ صحابہ کرام سب نماز پہ رہتے تھے، تشہد پہ رہتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام سنتوں کی پیروی، سنتوں کا لحاظ کتنا زیادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہا آئے اور کہا گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کو گھر کا کتنا کام کرنا چاہیے۔ آج کہتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، پھر کون کام کرے گا؟ کھانا بنانا، شوہر کو دیکھنا، بچوں کی تربیت کرنا اور گھر کا کام کاج کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، ہاتھ پہ چھالے آ جاتے تھے، چکی پیسنا، کپڑا دھلنا، کھانا بنانا، برتن دھلنا، روم کی صفائی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو نہلانا، گھر سنبھالنا، پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، آ کر کے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے خادم دلا دیجیے۔ کچھ خادم آئے ہوئے لوگ، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، ہمارا گھر بھی تھوڑا اچھے سے ہو جائے، سیٹ اپ ہو جائے، ہم کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی اس وقت نہیں تھے، حضرت عائشہ سے یہ ڈیمانڈ کر کے چلی گئی۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے، نماز پڑھا کر کے کہاں گئے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، اور گھر میں گئے، بیچ میں جا کے سو گئے۔ ایک طرف ان کی بیٹی ہے، ایک طرف ان کے داماد ہے، اور کہا کہ اے فاطمہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم غلام اور خادم کی تلاش میں میرے گھر پہ آئی تھی، میں تم کو اس سے بہتر نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیا ہے نسخہ، کیا ہے وظیفہ؟ کہا سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، سوتے وقت 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، سارا دکھ درد اور تکلیف تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تم کو خادم سے بہتر ہے، یہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی کہ سونے سے پہلے کیا پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ، کہا زندگی بھر میں نے کبھی اس ذکر کو چھوڑا نہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس ذکر کو جانتے ہی نہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھتے تو سونے کے وقت کیا پڑھیں گے؟ صحابہ اتنا احترام کرتے تھے، اتنی پابندی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی وصیت ہو اور وہ 2 رات گزار دے اور وصیت نہ لکھے۔ کوئی اہم بات ہے، زمین کا سودا ہے، کاروبار ہے، ادھار ہے، لین دین ہے، لکھ لو، پھر چلیے نیچے لکھ کر کے رکھ لو، محفوظ کر لو۔ حضرت عبداللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی
کوئی اہم بات ہوتی تھی تو میں لکھ کر کے تکیے نیچے رکھ لیتا تھا. وصیت کا احترام، حفاظت. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے آبا اجداد کی قسم کھا رہے تھے. قسم کھانا غیر اللہ کی کیا ہے؟ شرک ہے. مطلب اسے بھول ہو گئی، قسم کھا لیا. ادھر اللہ کے نبی سن رہے اور کہا اے عمر، اسلام میں غیر ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے زندگی میں کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی، آبا و اجداد کی کبھی قسم نہیں کھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مرتبہ میں دعوت میں گیا، نبی علیہ السلام سالن سے برتن سے کدو تراش رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نبی کدو بہت شوق سے کھا رہے ہیں. اس دن سے مجھے کدو پسند ہو گیا، جبکہ مجھے کدو پسند نہیں تھا. نبی کی محبت میں، نبی کے احترام میں کہا مجھے کدو پسند ہو گیا، جبکہ میں کبھی کدو پسند نہیں کرتا. بھائی کدو کھانا سنت ہے؟ کدو کھانے سے ثواب ملتا ہے؟ عبادت ہے؟ نہیں. کدو نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی کھانا ہم کو پسند ہے، کھائے نہ کھائے چھوڑ دیں. لیکن صحابہ کا معیار دیکھیے، وہ کس اینگل سے نبی کی حدیثوں کو دیکھتے تھے، نبی کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے. کہا مجھے کدو پسند نہیں تھا، مگر میں نے دیکھا کہ نبی کو کدو پسند ہے، میں نے کدو کبھی نہیں چھوڑا، میں شوق سے کدو کھانے لگا. حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الإناء والخل، بہترین سالن سرکہ ہے، سرکہ بہترین سالن ہے. کہتے مجھے سرکہ پسند نہیں تھا، اس دن سے مجھے سرکہ پسند ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے، نبی نے دیکھا کہا ہے عمر کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو. نبی نے دیکھا ٹوک دیا، منع کر دیا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی سنتوں کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ بھول سے مسجد نبوی میں اس گیٹ کی طرف چلے گئے جو خواتین کا، ان کو معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ خواتین کا گیٹ ہے. کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ خواتین کا گیٹ ہے، کبھی زندگی میں اس گیٹ کی طرف نہیں گیا، میں جیسا تھا وہاں کبھی نہیں گیا. خواتین گیٹ پہ جائے تو اختلاف ہوگا، بے پردگی ہوگی، نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. کہاں زندگی میں اس گیٹ کی طرف نہیں گیا. صحابہ کرام سنتوں کی پیروی، سنتوں کا احترام اتنا زیادہ کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب طواف کرو تو خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چومو اور رکن یمانی کا استلام کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جب طواف کرتے تھے چاروں کونا کو چھوتے تھے، ٹچ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کعبہ بڑا مقدس ہے، کعبہ بڑا مقدس ہے، سب کو چھو، سب کو چھو. جب یہ سنت کیا ہے؟ حجر اسود کو چومو، بوسا دو، اور اسی کی سائڈ میں بیک سائڈ رکنے والی ہے، اس کو ہاتھ سے چھونا ہے، چومنا نہیں ہے، چھونا ہے، ہاتھ ٹچ کرنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کعبہ کے چاروں کونوں کو ٹچ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کعبہ بڑا مقدس ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی نے جو کیا ہے that is final، وہ بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے چاروں کونوں کو نہیں چھوڑا ہے، تو ہم کو چھونے کی اور استلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کے چند نمونے آج آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حدیثوں کا احترام بجا لائیں، سنتوں کا احترام بجا لائیں، سنتوں پر عمل کریں. اسی میں ہدایت ہے، اسی میں جنت ہے. سنت چھوڑیں گے، حدیث چھوڑیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے اسلاف ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک روایت کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، حدیثوں کو لکھتے تھے، سفر کرتے تھے، جمع کرتے تھے، کتاب چھاپتے تھے، کتاب لکھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے، روایت بیان کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے. آج وہ حدیث پہنچ رہی ہے، ہمیں دل و جان سے اس کو ماننے کی اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. سنت پر ہم چلیں گے، سنت کی پیروی کریں گے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. سنت چھوڑیں گے ذلیل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي،
جو میری سنت کی مخالفت کرے اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی ہے. جو سنت کی مخالفت کرے اس کی قسمت میں کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، ذلت و رسوائی ہے. لوگ برابر ترقی میں رہیں گے، کامیابی میں رہیں گے جب سنت کے مطابق افطار کریں گے. افطار میں جلد بازی کریں گے، جلدی کریں گے، تاخیر کریں گے تباہ ہو جائیں گے. تو ہمیں سنت کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں جو سوال ہوگا ایک رسول کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم رسول کو پہچانیں گے، رسول کے مطابق عمل کریں گے، تبھی وہاں صحیح جواب دے پائیں گے. اگر ہم رسول کو نہیں پہچانے، رسول کی سنت پہ نہیں چلے، برباد ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوگی. منکر نکیر کی سوال میں ہم پاس نہیں ہو سکتے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کی بات مان کر گیا ہے، کس کی تقلید کر دیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، قرآن و حدیث پر چلنے کا حکم دیا. نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، آخری حج کیا، آپ واپسی پر کہہ رہے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب، میری سنت. اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ہم چاہتے ہیں گمراہی سے بچے، بربادی سے بچے، ذلت و رسوائی سے بچے، عذاب سے بچے، فساد سے بچے، جہنم کی آگ سے بچے، سنت کی پیروی بہت ضروری ہے. جنت میں وہی جائے گا جو سنت کا فالو کرنے والا ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. الٹا کیا نکلتا ہے؟ جو سنت کو نہ مانے، سنت کی پیروی نہ کرے، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے اندر ہم کو زندہ رکھے، ہر قسم کی بدعات، خرافات اور گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، نمازی بنائے، دیندار بنائے اور ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.